بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے اپنا ایئرلی پریڈکشنز کی جو سیریز ہے، اور بات کریں گے ان کے جو 12 زوڈک سائن ہیں، ان کے لیے 2024 کیسا ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو ہمارا پہلا زوڈک سائن ہے، جسے برج حمل کہا جاتا ہے، انگلش میں اس کو ایریز کہتے ہیں۔ ان کے لیے دیکھیں گے 2024 کیسا ہوگا، اور ان کے ہاروسکوپ کے اندر کیا چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، کون کون سے پازیٹیو ایونٹ ہو سکتے ہیں، اور کن کن چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔ تو اس حوالے سے جو میرے ویورز نئے ہیں، جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کریں، اور میرے فیس بک کو فالو کریں۔ فیس بک میں ایک گروپ بھی میں نے ایڈ کیا ہوا ہے، اس کو آپ جوائن کریں۔ انسٹا کو آپ فالو کریں، اور ان کے جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور میری ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں بھی آپ کو بہت سی اچھی اور بہتر معلومات ملیں گی۔ تو شروع کرتے ہیں برج حمل۔ برج حمل والے افراد کا جو پریڈکشن شروع کرنے سے پہلے ان کے ایک اوور ویو دیکھ لیتے ہیں کہ اس سال کے اندر ان کے لیے ایک اوور ویو کیا ہے۔ برج حمل والے کے لیے ایک جنرل اوور ویو، ایسے افراد جن کا اسینڈنٹ، جن کا لگن، جن کا رائزنگ سائن جو ہے وہ حمل ہے، ایریز ہے، یہ پریڈکشن ان کے اوپر اپلیکیبل ہوں گی، ان کو اس سے بینیفٹ ہوگا۔ تو حمل والے افراد کے لیے یہ سال مجھے ایک اچھا سال نظر آتا ہے۔ اس سال میں ان کی جو ساکھ ہے اس میں اضافہ ہوگا، فیصلہ سازی کی قوتوں کے اندر ڈیولپمنٹ ہوگی، گروتھ ہوگی۔ ان کے 11ویں گھر میں زحل کی موجودگی کی وجہ سے جو ہے ان کی آمدنی میں جو ہے وہ پراسپیرٹی آئے گی، اسٹیبلٹی آئے گی، ان کی جو خواہشات ہیں وہ فلفل ہوں گی۔ اور راہو جو ہے ان کے 12ویں گھر میں ہوگا، اور غیر ملکی، غیر متوقع ان کو سفر کرنا پڑ سکتے ہیں، اخراجات میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ شمس اور مریخ ان کے 9ویں گھر میں ہوں گے بگننگ آف دی ایئر۔ اس کی وجہ سے ان کے والد کے حوالے سے ان کے والد صاحب کو ترقی مل سکتی ہے اگر وہ جاب کرتے ہیں، یا پھر ایک انڈیکیشن یہ ہے کہ ان کو ہیلتھ کے حوالے سے تھوڑا کیئرفل رہنا پڑے گا۔ جو سال کا جو پہلی سمائی ہے یہ بہت ایک اچھا نظر آتا ہے، بہتر نظر آتا ہے، اور دوسرا جو فیز ہے وہ ہمارے لیے کچھ اس میں مالیاتی ان کو پرابلمز، مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تیسرا فیز جو ہے وہ مالی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے تھوڑا سا ان کو اپنے معاملات کو دیکھنا ہوگا، ویک انڈیکیشن ہو رہی ہے۔ اور جو فورتھ ہماری ان کا جو کوارٹر ہے، سمائی ہے، وہ مختلف شعبوں میں ان کے لیے بہت اچھا خوشی، کامیابی لائے گی۔ تو اس حوالے سے اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان کے محبت کے معاملات، اور ان کے 2024 میں محبت کے معاملات کیسے رہیں گے۔ تو حمل والے افراد کے لیے سال کے اندر جو ہے ان کے محبت کے معاملات میں ان کو تھوڑا سا محتاط رہنا پڑے گا، ان کو مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ زحل 11ویں میں موجود ہے، اور آپ کے 5ویں گھر کو بھی ناظر ہے، اور محبت اور کے معاملات میں رکاوٹیں اور اس کے اندر چیٹنگ اور اس طریقے سے آبسٹیکلز، اس طرح کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ اور جوپیٹر جو ہے وہ سٹارٹنگ میں ہی ایئر کے وہ آپ کے ٹرانزٹ کرے گا آپ کے فرسٹ ہاؤس میں، اور آپ کے 5ویں گھر کو بھی نازل ہوگا۔ اس کی وجہ سے جو لو افیئرز ہیں، معاملات ہیں، یہاں پر آپ کے معاملات کے اندر جو پرابلمز ہیں وہ ریزالو ہو سکیں گی، اور آپ کے جو محبوب ہے اس کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ دوبارہ ٹھیک ہو سکیں گے، اور ایک دوسرے کو بیٹر انڈرسٹینڈنگ یہاں پہ ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ زحل اور مشتری کیا جو ان کی نظرات ہیں، اس کی وجہ سے شادی کی، محبت کی شادی کے جو چانسز ہے وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور یہ چانسز سال کے پہلے نصف حصے میں ہیں، اور دوسرا جو نصف حصہ ہے اس کے اندر چینجز نظر آ رہی ہیں۔ 1 مئی کو مشتری جو ہے یہ ٹرانزٹ کرنے جا رہا ہے آپ کے 2nd ہاؤس میں، اور اس کے نتیجے میں آپ کے جو معاملات ہیں، محبت کے معاملات، اس میں یہاں پر کچھ پرابلمز، تلخیاں پیدا ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اور 12ویں گھر میں راہو، 6ٹھے گھر میں کیتو کی موجودگی کی وجہ سے جو تعلقات ہیں اس کے اندر تناؤ بڑھ سکتا ہے، اور آپ کے پیاروں کو بھی، یعنی جن سے آپ محبت کرتے ہیں، ان کی صحت کے حوالے سے بھی ایشوز آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ اگست اور اکتوبر کے دوران آپ کے
آپ اپنے سمجھے کہ لور کے ساتھ کہیں بھی آپ ٹریول کر سکتے ہیں، بیرون ملک ٹریول کر سکتے ہیں، اور مزید یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کے کیریئر۔ حمل والے افراد، ان کے لیے اس سال کا جو چیز انڈیکیٹ کر رہی ہے، ان کا کیریئر بہت اچھا کیریئر نظر آ رہا ہے، اور 10ویں گھر کا جو مالک زحل ہے وہ ان کے 11ویں گھر میں موجود ہے، اور ان کے کیریئر کے اندر جو ہے وہ سٹیبلٹی لاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اس سال آپ کی محنت کی وجہ سے، کوششوں کی وجہ سے، آپ کے لگن کی وجہ سے جو آپ کے سینئر آفیسرز ہیں ان کی طرف سے آپ کو اپریشیٹ کیا جائے گا، اور مزید جو ہے آپ کو تعاون ان کی طرف سے دیکھنے کو ملے گا۔ اور سال کے جو فرسٹ ہاف ہے اس میں آپ کو ترقی یا پروموشن یا کوئی اس طریقے سے ایڈیشنل چارج دیا جا سکتا ہے۔ مارچ سے اپریل تک کوئی انسینٹیو آپ کو مل سکتا ہے، آپ کی سیلری کے اندر اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی جو ہاروسکوپ کے اندر سٹارز کی پوزیشن کی انڈیکیشن ہو رہی ہے۔ اگر آپ اپنی جاب کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے برج حمل والے افراد کے لیے اگست کا مہینہ جو ہے وہ ایک اچھا مہینہ نظر آتا ہے، اور لیکن اسی دوران آپ اپنی جاب کے اوپر آپ کو مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس حوالے سے آپ نے محتاط رہنا ہے۔ نومبر دسمبر کے جو مہینے ہیں یہ آپ کے کیریئر کے حوالے سے بہت اچھے، بہت پازیٹیو، اس میں آپ کو کامیابی، آپ کو ترقی، یہ چیزیں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور اگر آپ طویل عرصے سے کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی خواہش ہے تو وہ آپ اس سال کے اندر یہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں، اور اس حوالے سے اپریل اور ستمبر جو ہے یہ بیسٹ منتھ ہوں گے اس ڈیسیجن کے حوالے سے، اور اپنے نئے کاروبار کو اپنے جاب کے ساتھ سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور آہستہ آہستہ آپ اپنی جو جاب ہے اس کو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں۔ اس سال آپ کو بیرون ملک جانے کے بہت سے مواقع ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کے کاروبار کے اندر جو ہے وہ اضافہ یعنی ڈیولپمنٹ اور گروتھ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کے تعلیمی معاملات۔ برج حمل والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں، ان کے لیے تعلیمی طور پر ایجوکیشنل کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھا سال نظر آتا ہے، اور آپ کے جو تعلیمی صلاحیتیں ہیں وہ بہت زیادہ بہتر ہوں گی، اور آپ اپنے جو بھی سبجیکٹس کے اندر آپ کو پرابلمز آ رہی ہیں تو وہ بھی اب آپ کی انڈرسٹینڈنگ بیسٹ اور بہتر ہو سکے گی۔ اور لیکن زحل کا 5ویں گھر میں اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ کا کنسنٹریشن نہ ہونا، اور ایجوکیشن میں پرابلم آنا، ایجوکیشن کے اندر کوئی رکاوٹ آ جانا، عارضی بریک آ جانا، یہ چیزیں اس کی انڈیکیشن ہو رہی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں کہ اگر یہ کمپٹیٹیو ایگزام کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے اسٹرگل جو ہے، ہارڈ ورکنگ اور اچھی اور بہتر جو انہوں نے اس کو اٹیمپٹ کرنی ہے، اس حوالے سے ان کے لیے جو کامیابی ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہم بات کرتے ہیں ان کے مالی معاملات کیسے ہوں گے۔ مالی معاملات کے حوالے سے دیکھیں تو اس سال ان کو سٹرگل کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ سال کے آغاز میں ہی جو ان کے 11ویں گھر کے اندر زحل کا قیام ہے وہ ان کی جو فائنینشیل سٹیبلٹی ہے اس کو یہ یقینی بنائے گا، اور لیکن آپ کو یہاں پر بہت سے فائنینشیل چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تاہم سال کے آخر تک راہو جو ہے وہ 12ویں گھر میں رہے گا، اور یہاں پر یہ 12ویں گھر میں آپ کے جو اخراجات ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آپ کی جو مالی پوزیشن ہے، آپ کے جو مالی معاملات ہیں اس کے اندر آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کے بچوں کے حوالے سے۔ ان کے بچوں کے حوالے سے دیکھیں تو یہ ایک اچھا سال نظر آتا ہے۔ ان کے بچے صاحب اولاد، بہت خوش نصیبی والا ان کا یہ سال نظر آتا ہے ایریز کے لیے۔ اگر ان کے بچوں کو کوئی تعلیمی طور پہ پرابلمز آ رہی ہیں تو وہ پرابلمز بھی اس سال دور ہو سکیں گی، اور اگر جن کے ہاں بچہ نہیں ہے تو ان کے لیے بھی اس سال اولاد کی خوشخبری دیکھنے کو ملے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی شادی کی۔ شادی کے حوالے سے دیکھیں ایریز کا جو ہاروسکوپ 2024، اس میں اگر ہم دیکھیں تو شادی شدہ زندگی کے حوالے سے یہ ایک اچھا سال رہے گا آپ کے، اور اگر آپ کے اسپاؤس کے درمیان کوئی ایشوز آ رہے ہیں پچھلے پریویس ایئر سے
تو وہ چیزیں ختم ہو سکیں گی. اگر علیحدگی ہوئی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ علیحدگی ری یونین ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور آپ کے جو اس وقت یہ سال ہوگا اس کا ابتدائی حصہ شادی کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ بیٹر رہے گا، اور آپ کو ایک اچھا یعنی کہ رشتہ مل سکتا ہے، اچھی جگہ آپ کی میرج ہو سکتی ہے. اور مزید اس میں کہ ستمبر اور دسمبر کے دوران جو ہے وہ آپ اگر اس پہ بھی میرج کرنا چاہیں تو آپ کے لیے یہ ٹائم پیریڈ بہت ہی بیسٹ رہے گا. اب ہم بات کرتے ہیں ایسے افراد جو کاروبار سے منسلک ہیں. ان کے لیے کاروبار کے لیے اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک بہت اچھا سال نظر آتا ہے. آپ کو کاروبار میں ترقی ملے گی، اور 7ویں گھر پر جو ہے وہ مشتری کی نظر ہے. کاروبار میں نمایاں طور پہ کامیابی کے امکانات کی نشاندہی کرتی ہے. اور اپنے خاندان کے افراد جو تجربہ کار افراد ہیں ان سے آپ تعاون حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی پارٹنرز ہے تو اس کو آپ نے تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ کہیں کوئی آپ کے لیے کوئی پرابلم تو کریٹ نہیں ہو رہی. اور اگر خود آپ کسی فرم کو اپنے بزنس کو رن کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے. تو اگر آپ کا جو کام ہے وہ تعلیم سے ریلیٹڈ ہے، یا اسٹیشنری، کتابیں، یونیفارم، شادی، ایونٹ مینجمنٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں تو یہ سال ان افراد کے لیے بہت ہی بہتری والا رہے گا. اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آپ کے کاروبار کے حوالے سے فروری، مارچ، اپریل، اگست، ستمبر اور دسمبر کے مہینوں میں سب سے زیادہ آپ کو منافع ہو سکتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں حمل والے افراد جن کی پراپرٹی سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں. ان کے لیے اگر ہم دیکھیں تو یہ سال جو ہے، اس سال میں اگر آپ گاڑی کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو کوئی بہت اچھا یہ ٹائم پیریڈ نظر نہیں آتا. اور اگر آپ نے گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے وائٹ کلر کی گاڑی آپ اس سال میں خریدیں. یہ آپ کے لیے بہتر رہے گی، خوش بختی کی علامت ہوگی. اور آپ کے لیے جولائی، فروری، مارچ، دسمبر کے مہینوں میں نیو وہیکل پرچیز کرنا یہ آپ کے لیے خوش قسمتی کا باعث ہوگا. اب ہم بات کرتے ہیں ان کے فائنینشیل میٹر کے حوالے سے دیکھیں تو زحل جو ہے ان کے 11ویں گھر میں ہے. ان کے ایکسٹرا ارننگ ریسورسز 12ویں گھر میں راہو ہے. یہاں پر یہ آپ کے فائنینشیل میٹرز کو یہاں پر یہ پرابلمز کریٹ کر رہا ہے، اخراجات میں اضافہ کر رہا ہے. اس سال اگر آپ سٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں تو بہت زیادہ آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی، کیونکہ یہاں پر آپ کو نقصان ہونے کے زیادہ چانسز نظر آتے ہیں. 1 مئی سے آپ جو جوپیٹر ہے یہ آپ کے 2nd ہاؤس میں ٹرانزٹ کرے گا. یہاں پر ٹرانزٹ کرنے کے بعد آپ کے جو مالی معاملات ہیں اس کے اندر آپ کو بہتری دیکھنے کو ملے گی، ڈیولپمنٹ ہوگی، گروتھ ہوگی. اور 31 مارچ سے زورا آپ کے 12ویں گھر میں آئے گا. یعنی یہاں پر آپ کو ایکسٹرا خرچ کرنا پڑ سکتا ہے، اور فورن میں ٹریول کرنا پڑ سکتا ہے. غیر ملکی سفر سے بھی آپ کا واسطہ پڑے گا، اور آپ کے اخراجات کے اندر اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر آپ سٹاک مارکیٹ کے اندر آپ انویسٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو جنوری، اپریل، اگست، دسمبر کے مہینے جو ہیں یہ آپ کے لیے اچھے نظر آتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی ہیلتھ کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کی صحت کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو محتاط رہنا پڑے گا، کیونکہ 12ویں گھر میں راہو اور 6ٹھے گھر میں کیتو جو ہے یہ آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے کسی بھی طریقے سے اچھے انڈیکیشن نہیں ہو رہی. یعنی کہ اگر آپ کی کوئی ہیلتھ کا ایشو آتا ہے تو اس کو ڈائیگنوز کرنے میں پرابلم آئے گی. اس لیے اس کو 2 سے 3 سے 4 مرتبہ آپ اس کو ڈائیگنوز کروائیں تاکہ اچھی طریقے سے اس مرض کو ڈائیگنوز کیا جا سکے. اور اس کا جو ریکوری ہے وہ ریکوری بھی سلو نظر آئے گی. اور اس حوالے سے اس سال آپ نے جو سکن کے پرابلمز ہیں، بلڈ پریشر ہے، ہائپر ٹینشن ہے اور ڈینگی جیسے امراض ہے، اس طرح کے یہ جو امراض سے آپ کو زیادہ واسطہ پڑ سکتا ہے. اور اگر ہم بات کریں ان کے لیے اس سال میں جو لکی نمبرز ہیں وہ لکی نمبر ان کے لیے 6 اور 9 رہے گا اس سال کے لیے. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا.